الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ میں نے جو اشتہار پر موضوع پڑھا ہے ازدواجی مسائل اور ان کا حل، مجھے جو موضوع دیا گیا، دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری بہنوں کا بیٹھنا اعتکاف میں قبول فرمائے، جو سننے کے لیے تشریف لائی ہیں اللہ تعالی یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ نکاح جو ہے النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بلوغت کے بعد نکاح کر دینا چاہیے، اچھا رشتہ ملے جس کے اخلاق سے ہم راضی ہوں، مجھے رشتہ دے دینا چاہیے۔ محدثین اخلاق کے دو معنی کرتے ہیں کہ اس کی زبان ٹھیک ہو، بد اخلاق نہ ہو، اور دوسرا عورت کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو۔ چار چیزوں پر نکاح کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نمبر ایک حسن، کہ میری جو ہم سفر بننے والی ہے وہ خاندان میں سب سے خوبصورت، بے شک زبان اس کی تلوار سے تیز ہی کیوں نہ۔ معیار یہ ہے کہ ہماری فیملی بڑی خوبصورت ہے، اور لڑکی کا معیار یہ ہے دیکھنے کا، نہیں اس کی ناک بڑی لمبی ہے، معیار دیکھیے گا اس مسلمان کا، اس کے دانت باہر کو نکلے ہوئے، اس کا چہرہ کتابی ہے، اس کا چہرہ گول ہے، حسن کا معیار۔ ہمارے گاؤں میں والد کے ایک دوست کے بیٹے کی شادی ہوئی، ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے، مرد حضرات بڑے کالے تھے، عورتیں بھی ان کی کالی تھی، ہم بچے تھے گھروں میں جاتے، اس عورت نے میری نانی اماں کو یہ بات سنائی، سننے کے قابل ہے، جو ہم عمر تھی وہ، ہم تو ایسے بچے تھے۔ اس نے کہا میں نے بڑی غلطی کی ہے اپنے بیٹے کی شادی کر کے اس جگہ اس عورت سے، سفید عورت، گوری عورت۔ کہا جب ہم رشتہ مانگنے گئے نا، یہ دو بہنیں تھیں، ایک کالی ایک گوری، تو مجھے میرے بھائی نے کہا کہ یہ بیٹی لے لے، سکون سے رہے گی کالی والی۔ اس نے کہا نہ، گوری لینی۔ اس نے کہا پھر مجھے شکایت نہیں کرنی کسی چیز کی۔ ہفتہ ہی نہیں گزرا وہ کہتی ہے چٹیا پھاڑ کے میری نمک مرچ کا سوٹا مجھے دیا اس نے۔ کیوں؟ معیار کیا تھا؟ گوری۔
ہمارا معیار بھی یہی اکثریت کا، خاندان میں بیٹھی ہوئی اچھی لگے، بے شک ماں باپ کو گھر میں نہ ہی رہنے دے، خاوند کو ستا کے رکھے، معیار ہے نا مسلمان کا، یہ مسلمان کا معیار نہیں ہے۔ میں اس پر آپ کو حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے آج یہ اشتہار مغرب پتہ نہیں عشاء پر ایسے ہی شیخ نے بھیجا نا، تو میں نے اسے کھولا تو میں ٹائم دیکھ رہا تھا، تو مجھے وہ نظر آیا ازدواجی مسائل۔ میں کہا رمضان اور ازدواجی مسائل یہ کیا؟ چلو میں نے کہا کوئی ستایا ہوا ہوگا، کیا پتہ خود ہی ستائے ہوئے ہوں۔ دو والے ویسے بیچارے خوب اچھے ہوتے ہیں، اللہ مدد فرمائے سب کی۔ تو معیار کیا ہے؟ حسن، حسن۔ نمبر 2، مال فیکٹری آنر ہونی چاہیے، اسلام آباد میں کوٹھی اس کے نام ہونی چاہیے، اور اشتہار آتے ہیں باقاعدہ رشتہ سینٹر میں، کوٹھی اپنے نام ہے، گاڑی اپنی ہے، صرف خاوند چاہیے، خاوند نہیں چاہیے، نوکر چاہیے، خاوند نہیں چاہیے، نوکر چاہیے اسے، جو اسے ساتھ رہے، اس کے معاشرے میں پتہ ہو بھی ہاں شادی شدہ ہے بس۔ جس کی ہر چیز اپنی ہوگی تو خاوند اس کے پاؤں کی چپل ہوگی۔ مال ہے نا، مال دے کر شادی کرنی، اور مال دے کر لی ہے اور وہ روٹی بھی نہیں دیتی، کبھی پکا لے خود، میری کوئی ذمہ داری؟ طارق جمیل مولوی نے ویسے کہہ دیا عورت کی ذمہ داری نہیں روٹی پکانے کی، لیانا کس واسطے انہوں؟ آگے ہو جاؤ، تینوں جوان آگے ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، کچھ نہیں کہتا، پیسے نہیں مانگتا آپ سے، نہ ووٹ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مال، مال ہونا چاہیے بیوی کے پاس، پھر جس کے مال والی وہ لے کر آتا ہے نا، پھر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، نہ چھوڑنے کے قابل کہ اولاد ہو گئی ہے، نہ رکھنے کے قابل۔ اور نمبر 3، حسب و نسب، سید زادی لانی ہے، خان زادی لانی ہے، چترالن لانی ہے، چکوالن لانی ہے، پتہ لگے اونچے خاندان میں شادی کی۔ پچھلے دن ایک آدمی نے، میں نے اسے سمجھایا کہ شریف بچی سے شادی کرو، اس نے کہا نہ، شریف بھی ہونی چاہیے، حسب و نسب، پتہ لگے وزیر اعظم کی بیٹی ہے، اس سے شادی کرنی، پتہ لگے نا داماد کس کا۔ میرے بھائی میڈیکل افیسر تھے اسپتال میں، اس دور میں غلام حیدر وائیں وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، اگر آپ کو کسی کو یاد ہو، نون لیگ کا کارکن سے وزیر اعلیٰ بنا تھا، کونسلر تھا، غریب آدمی تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اس کا جو جمع دار تھا نا، اس کا واش روم صاف کرنے والا، وہ اسپتال میں آیا، ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہے بڑے دھڑلے سے، میں وائیں صاحب کا جمع دار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے تو لگتا تو خود ہی وائیں ہے، تیری لینگویج سے پتہ لگ رہا ہے نا، تو خود ہی وائیں ہے، تو ہی وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو بیچارہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو حسب نسب، خاندان اونچا ہونا چاہیے، اندر سے کیسی کیوں نہ ہو۔ چوتھی شرط ہے نکاح کی، دین دیکھ کر نکاح کرو۔ یہ 4 شرطیں ہیں، چوتھی دین کیا ہے؟ دین۔ دین تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، بلوانی لانی ہے ہم نے تو۔ میں نے ایک آدمی کو کہہ دیا فیکٹری آنر، میں نے کہا یہ بڑا امیر آپ کی طرح فیکٹری آنر ہے، اس کی بیٹی کر لو، لیکن وہ گلوز پہنتی ہے، وہ ہاتھ بھی باہر نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی طالبان گھر میں لے کر آنے؟ دیکھو دین کا مذاق ہوا نا، میں نے تو ایسی لے کر آؤ گلی میں نکلوں لوگ کھڑے ہو کر دیکھیں بھی میری بیوی ہے، واہ، سب کو پتہ لگے۔ دیوس آدمی، ایک نواب سے پوچھا نا بخاری پڑھتے ہوئے، نواب تھا وہ، نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ،
خود تو نسلاً نواب نہیں تھا، بیوی نواب خاندان کی تھی، پھر وہ بھی نواب بن گئے۔ دیوس ہے نا حدیث میں، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا دیوس کون ہوتا ہے؟ کہا میں جب بگی، شاہی بگی پہ نکلوں گا نا پھر پوچھنا یہ سوال۔ طلبہ بڑے پریشان ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے، بڑے عالم محدث تھا وقت کا، لیکن نوابوں میں، امیروں میں شادی کر لی۔ شاہی بگی پہ نکلی نا ملکہ، سعد نواب، طلبہ کہیں چوک میں انتظار میں تھے، بگی رک گئی، ملکہ کی بگی۔ انہوں نے پوچھا نواب مسئلہ پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا پوچھو۔ دیوس کو؟ انہوں نے کہا میں ہوں دیوس۔ بیوی پہ بڑی شاک بات گزری، میرا خامد دیوس ہے۔ نے کہا کیا معنی دیوس کا؟ نے کہا جس کی بیوی بے پردہ پھر رہی اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں وہ دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم تو تیار کر کے مارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں شاپنگ کرانے کے لیے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں اور دلڑ موٹر سائیکل کار کے اندر، سوری اس ماں کو اتر کے دیکھ لینا جس کو دیکھنا ہے، ہنسنا نہیں ہے۔ ماں کو دیکھنا جائز ہے، بہن کو دیکھنا جائز ہے، بیوی کو دیکھنا جائز ہے، محرم رشتے ہیں نا۔ وہ کیا لگتی ہے جس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، میرا روزہ ہے آنکھ کا، میں خود تیار کر کے مارکیٹ میں لا رہا ہوں، دیکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین دیکھ کر شادی کرو۔ تمہاری یہ کوئی شادی صرف نفس کی خواہشات کا ملاپ کا ہی نہ، تمہاری نسل آگے تیار ہونی ہے۔ یہ صرف جسمانی حقوق نہیں ہے مرد اور عورت کا، تمہاری آگے نسل کی تیاری ہونی ہے۔ نسل پہ غیرت پیدا ہوگی یا غیرت مند پیدا ہوگی، یہ فیصلہ کر پہلے، شادی سے پہلے فیصلہ کر لے کہ میری جو نسل ہے وہ خبیث پیدا کرنی ہے، پھر کسی کنجری کو لے آ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میری اولاد نمازی ہو، فرما بردار ہو، مسلمان ہو، جنتی ہو، پھر پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے دیکھ لے اس کا دین کیسا ہے، دین میں کیسی ہے، نماز پڑھتی ہے 5 وقت، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اذکار پڑھتی ہے۔ فرق ہے کہ بے دین عورت کو لے کر آئے گا، حسن و جمال بھی ہے، مال بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے، دین نہیں ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ کہے گی کلیپنگ کر، بچہ پھر بیٹھ کے اپنے ہی خاندان میں کہے گا بڑی اچھی کلیپنگ کرتا ہے، وہ توتلی زبان میں کہتا ہے سامنے گوری بازوؤں والی کھڑی ہوئی ہے، سارے دانت نکال رہے ہوتے ہیں بغیرت۔ اور جب دیندار لے کر آتا ہے تو وہ بھی بچہ خاندان میں بیٹھتا ہے تو وہ کہتی ہے نانا ابو کو ذرا قل هو اللہ احد سنانا، اور پھر توتلی زبان میں کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ جب یہ توتلی زبان میں یہ کہتا ہے آسمان کا مالک اپنے عرش پر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ فیصلہ کر تو نے اپنی نسل کیا بنانی ہے، نسل بنانی ہے تو نے، تیری جوانی تو 4 دن کی ہے، پھر سلاجید کھاتا پھرتا ہے تو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، قرۃ اعین، دیکھ تیرا بچہ گھر سے نکلا ہے، پف دیکھ اس کی، سٹائل دیکھ اس کے، بائک دیکھ اس کا، پھر محلے کی لڑکیوں کو شرارتیں کرتے ہوئے دیکھ اس کا، قرۃ اعین ہے۔ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بھائی اپنے بیٹے کو سمجھا، اوپر چڑھ کے ہمارے گھر میں جھانکتا ہے، شکایتیں آتی کہ نہیں آتی؟ بھائی جاتے ہوئے کہتا ہے ذرا موبائل نمبر تو دے دے، اپنے بیٹے کو سمجھا، تو نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے، ازدواجی مسائل بنیادی خباثت پر رکھی ہے، رکھا بیوی کو لے کر آیا شیطان کو، اور چاہتا یہ ہے کہ بیت اللہ کا بیٹا امام بن جائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، وہ وہی تھی جس نے دعا کی تھی خلیل اللہ نے، اور کہاں چھوڑ کر آیا تھا؟ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ کے قریب نہ انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرند، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کھانا۔ چھوٹے سے معصوم بچے اسماعیل کو اور اس کی ماں کو وہاں چھوڑ کر وہ جا رہا ہے خلیل اللہ۔
اور جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میری بیوی سے اور میری اولاد سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ تو شادی سے پہلے فیصلہ کر، تو نے اولاد نسل جو بنانی ہے حلالی بنانی ہے کہ حرامی بنانی ہے، بس پھر تیری شادی کا انتخاب، پھر ازدواجی زندگی۔ جس کو لے کر آیا نا، یاد رکھ، یہ تم دو لڑکا لڑکی کا نکاح 4 منٹ کا نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے، دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ تھوڑی سی شرارت کرے گا، دو خاندان تباہ ہو جائیں گے، قتل و غارت ہو جائے گی، تیرے بچے رول جائیں گے، یتیم کہلائیں گے، دو خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے دیکھ اپنی بیوی کو آتا ہی سمجھا دے، مجھے یہ چیزیں پسند ہیں اور مجھے یہ چیزیں پسند نہیں۔ لے اپنی بیوی کو، اور سب سے پہلے یہ موبائل ہی جو ان سے نا، یہ اپنی بیوی کو کہ یہ اپنا موبائل اپنی ماں کے گھر چھوڑ کے آنا، میرے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے، موبائل سے نہیں ہوا، وہیں بیٹھ جائے گی، کہتا طلاق کی تو فارغ کرو اس کو۔ ٹیسٹ لے کے دیکھ لے، اپنی بیوی سے موبائل لے لے، شادی شدہ لے لو، بچے دار والی ہو گئی ہے، اسے کو ذرا موبائل دے، موبائل نہیں ملے گا، دیکھو پھر سیاپا، اس کا نکاح تو موبائل سے ہوا ہے، آپ سے نہیں ہوا۔ وہ دن رات اپنے بچوں کو موبائل پر دکھا رہی ہے، ڈرامے، کہانیاں، گانے، گندی عورتیں، خلیج باتیں۔ آپ نے وہ لے لیا کہ میرے بچوں کو یہ مت سکھا، پورا خاندان پیچھے ساس سسر فساد پڑا ہوا ہے، ازدواجی زندگی اور ان کے مسائل، مسائل تو اس نے رکھ دی، نکاح کے وقت ہی کہہ دے یہ موبائل نہیں ہوگا۔ اور ذرا آئی ڈی کھول کے چیک کر لے نکاح سے پہلے کہاں کہاں ملاپ ہو رہا ہے اس کا، لڑکے کا بھی چیک کر لو، 100 اس نے ویسے پالی ہوتی ہیں کتیاں، اور نکاح کرنے کے لیے باپ کو جھانسا دیتے میرا کہیں نکاح کر دو، جس کو پالا ہوا ہے اسی سے نکاح کر لے، ساری عمر اس کو یونیورسٹی میں گند کھاتا رہا۔ میں نے پڑھا اللہ کے فضل سے کو ایجوکیشن میں، وہ ماسٹر تک، اور میں ٹاپر تھا یونیورسٹی میں، رول نمبر 1 تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے آپ نے دیکھا نا، جب موسم گرم ہوتا ہے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے چل رہے ہوتے ہیں، کتیا ایک ہی ہوتی ہے، 10 کتے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یونیورسٹیوں میں ایک کتیا ہوتی ہے عورت، اور 10 لڑکے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی آنکھ مار رہی ہوتی ہے، اس کو بھی ساتھ لگا رکھا ہوتا ہے، اس کو بھی اس سے موبائل لے لیتی ہے، اس کے اندر کیش کروا لیتی ہے، اس سے کپڑے عیدی منگوا لیتی ہے، اس سے میک اپ منگوا لیتی ہے۔ تو پہلے یہ کھول کے دیکھ تو صحیح، جس سے تو نکاح کرنے لگا ہے وہ مسلمان کی بچی ہے بھی کہ نہیں، تیری نسل پیدا ہونی ہے۔ خالی مسلح پہ چڑھ کر یہ نہ کہ مولوی صاحب دعا کرو، عورت بڑی الو کی پٹھی آ گئی، گالیاں دیتا پھرتا ہے، بچے بڑے حرامی۔ پہلے تو بنیاد کیا رکھی ہے یہ دیکھ، بنیاد دیکھ، بنیاد رکھی احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ اکبر، حنبل نے، امام حنبل نے، چھوٹے سے تھے امام احمد، چھوٹے سے تھے۔ امام احمد فرماتے میں چھوٹا سا تھا، مجھے سردیوں کے موسم میں ماں تہجد کے بعد اٹھا دیتی، وضو کرواتی، سارے گرم کپڑے پہناتی، مسجد دور تھی، اکیلی خاتون مسجد کے اندر مجھے چھوڑ کر آتی تھی۔ ایسی بیوی لے کر آ، ایسی بیوی لے کر آ، پھر دیکھ اتنا سا بچہ تھا، اور قرآن حفظ کرنے کے لیے ماں اس کو مسجد میں چھوڑ کر آتی ہے۔ آج ماں باپ کہے نا آؤ نماز کی، سردی ہے اس سے کوئی فرض ہوئی ہے نماز، تسی ایویں سیاپا پایا سردی دے بچے نو بیمار کرو گے، کیونکہ ماں مسلمان نہیں لے کر آیا، ماں مسلمان نہیں لے کر آیا۔ ماں مسلمان ہو تو بھئی امام بخاری پیدا ہوا کرتے ہیں، ماں مسلمان ہو تو احمد بن حنبل پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اتنے سے تھے، تھوڑا سا شعور آ گیا تھا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے۔ چچا حکومت کا گورنر تھا، حکومت کی طرف سے سی ٹی ڈی میں تھا، یوں کہہ لو ایجنسی میں تھا۔ ایک دن وہ کوئی مصروف تھا، اس نے رپورٹ تیار نہ کی، شام کو اس کا بلاوا آ گیا، آج کی شہر کی رپورٹ تم نے پیش نہیں کی۔ اس نے گھر بیٹھ کر جھوٹی موٹی تیار کر کے احمد رحمہ اللہ کو کہا جا یہ دفتر میں جمع کراؤ، بھتیجا تھا نا، اتنا سا تھا۔ وہ گئے، چچا کا کہنا تو مان لیا، گئے، رستے میں دریا نہر آئی، اٹھا کے اس میں کاغذ پھینک دیا، واپس آ گئے۔ اگلے دن اس کی پیشی ہوگی، اس نے کہا تو نے جمع نہیں کرائی کل کی، اس نے کہا میں نے جمع کروا دی۔
میں نے جمع کروائی. احمد رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بلایا گیا. چچا نے پوچھا میں نے کل رپورٹ دی تھی وہ کدھر ہے؟ کہا میں نے دریا میں پھینک دی کیونکہ تم نے گھر میں جھوٹ بنائی تھی. یہ ہے ماں کا کردار، یہ ہے ازدواجی زندگی. تو نے بیوی کون کیسی لے کر آیا؟ کیا لے کر آیا؟ تو تحفہ کہاں سے لایا ہے؟ جس نے تیری میری ماں کو جینا حرام کر رکھا ہے. وہ کہتے اس بڑھیا کو لے جائے یہاں سے. پچھلے دنوں عرب کے اندر سٹیج کے اوپر نکاح ہوا، عربی تھا وہ اور بڑا پیسے والا. سٹیج کے اوپر ماں ملنے کے لیے آ گئی. پہلا دن ہی نہیں، گھنٹہ ہوا ہے نکاح ہونے کو، پروگرام چل رہا ہے. عورت نے کہا اپنی ماں کو سٹیج سے نیچے اتار. یہ میرے سٹیج پر کیسے آ گئی؟ اس آدمی نے اس عورت کو دیکھا، واہ ماں کو نیچے اتار دو. اس نے کہا نیچے اتار. اس نے نیچے نہ اتارا، بازو پکڑ کر کہا میری ماں کو کون خریدے گا مجھ سے؟ کتنے پیسوں کو لوگے؟ سارا عرب دنگ رہ گئے. ماں بیچتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میری بیوی نے کہا کہ ماں سٹیج پر نہیں آ سکتی. پھر میں ماں کو فروخت ہی کر دوں نا. سمجھا رہا تھا نا لوگوں کو. لوگوں نے کہا ماں کو فروخت کیا جاتا ہے. نیچے تو رہا ماں کو لے کر، اور کہا موقع پر ہی طلاق. اپنی ماں کو لے کر وہ گیا. پہلا نقطہ ہی ہماری نسلوں کا خراب ہو چکا ہے. بچے نمازی نہیں، بچے جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ تو لے کر کذابہ آیا ہے، جھوٹی عورت لے کر آیا، کہانیاں گھڑتی ہے بیٹھ کر، کہیں سے کئی کہانیاں بنا دیتی. آئیے آگے چلتے ہیں. اب شادی ہو ہی گئی ہے، پلے بند ہی گیا. اب اس کو آتے ہی سمجھا دے کہ دیکھ مجھے ڈھول نہ بنانا. مجھے ڈھول نہ بنانا کیا مطلب؟ کہ اگر مجھے غصہ آ جائے نا تو آگے سے غصے سے بات نہ کرنا. میں ڈھول پیٹ دوں گا پکڑ کے، شور ہو جائے گا، پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا، محلے میں پتہ لگ جائے گا، خاندان میں بدنام ہو جائیں گے. مجھے غصہ آئے تو چپ کر. مجھے غصہ آئے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، کہتے میری بیوی خراب ہے، بیوی آگے کہتی خامن خراب ہے. ساس آتی ہے بہو خراب ہے، بہو آتی ہے ساس خراب ہے. ایک عورت آئی تو اتنی اس نے باتیں کی خاوند کے خلاف، میں سمجھ گیا یہی شیطان ہے. اس نے کہا شاہ جی کوئی تعویذ ایسا دینا. تعویذ تو میں دیتا ہی نہیں. تعویذ ایسا دینا بندے کا پتر بن جائے خاوند. میں نے کہا ایک تعویذ دوں گا میں، اتنا میں تعویذ دیتا نہیں ہوں، لیکن تجھے میں دے دیتا ہوں. تو نے اتنی شکایتیں لگائی خاوند کی، اتنی تو دکھی ہے. وہ تو رونے لگ گئی. انہوں نے کہا شاہ جی صحیح سمجھے مجھے، آج تک مجھے کوئی نہیں سمجھ سکا. شاہ جی صحیح سمجھے. باں جو غصہ غبار تھا اس نے نکال دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا. میں نے کہا لیکن طریقہ میرا ہوگا. اگر ویسے اس نے کہا جیسے کہو گے نا ویسے کروں گی. میں نے کاغذ پر لکیریں ماری، اسے بند کیا، تیار کیا. میں نے کہا خاوند کتنے بجے آتا ہے نوکری؟ کہتے 5 بجے. میں نے کہا 4:45 بجے داڑھ کے نیچے رکھ کے دونوں دانت بند کر لیں. خاوند جو ہی آئے نا زور سے بند کرنے. وہ کہ گالیاں دینا تو اور دبا دینا ہے، جتنا تو دبا گی اتنا ہی خاوند بندے کا پتر بن جائے. اچھا تعویذ ہو گئی. ہفتے کے بعد ایک کہتا میرا خاوند بڑا ٹھیک ہو گیا شاہ جی، بڑا تعویذ ہے تیرا. ایک اور کو لے آئی، شاہ جی تعویذ دیتا ادھر آ. ہوا گیا خاوند گھر میں آیا. خاوند کی تو عادت تھی کہ یہ خبیث عورت ہے، اس نے سالن نہیں پکایا ہوگا، اس نے فلاں نہیں کیا. اس نے کہا تیری فلاں کی فلاں کی ہے. میں نے دانت بند کر. شاہ جی نے کہا تھا وہ جب کہے گا نا گالی تو دانت بند کر دینا. زور سے بند کر لی. اس نے دیکھا بولی ہی نہیں آج. اس نے پھر تھوڑا آہستہ، ٹون تبدیل ہو گئی نا، آگے سے مقابلہ جو نہیں ہوا. اس نے تھوڑا آہستہ کہا. اس نے اور دبا کے رکھا. اس نے کہا بڑی چنگی ہو گئی آج سے، بول دی نہیں. چل کوئی نہیں، تو روٹی شوٹی نہیں پکائی، میں بازاروں لے کے آنا. وہ بازار گئے، روٹی شوٹی لے آ کٹے کھائے. وہ جو کہ انہوں نے کہا واہ واہ جی تیرے واسطے میں سوٹ نہ لے آؤں. جب خاوند جائے منہ سے تعویذ نکال کے پرس میں رکھ دے، جب آنے کا ٹائم ہو تو منہ میں ڈال. ہفتہ زبان بند رہی تو خاوند بھی ٹھیک تو بیوی بھی ٹھیک. کہتا شاہ جی کا تعویذ بڑا چل. یہ زبان ہی ہے نا، یہ زبان ہی ہے نا. خاوند جب غصے میں چپ کر جانا، آگے سے چپ کر جا، سر دے جا، کہیں سائڈ پر ہو جا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں، نکاح کی بھی 4 چیزیں، عورت کی جنت میں جانے کی بھی 4 چیزیں، عورتیں اوپر ہیں 4 چیزیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، کوئی نفل نہ پڑھ، فارغ، صرف 5 نمازیں فرض۔ نمبر 2 30 روزے، سارا سال روزے نہ رکھ، صرف رمضان میں روزے رکھ لے۔ نمبر 3 عزت کی حفاظت، خاندانی عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ جو چوتھا کام ہے نا، خاوند کی فرما برداری، خاوند کی فرما برداری، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ خاوند کی فرما برداری، خاوند کی فرما برداری۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ اور ایک صحابی، ام سلمہ اور ابو سلمہ، 2، ابو سلمہ اور ام سلمہ، میاں بیوی۔ ابو سلمہ فوت ہو گئے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب وہ کہتی میں نے انا للہ تو پڑھ لیا، وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ، لیکن یہ دعا کہ یا اللہ ابو سلمہ سے اچھا خامد عطا فرما، کہتے یہ میں نہیں پڑھتی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا خامد ہوگا۔ دیکھو کتنی بنی ہوئی ہوگی اس کی، کتنی بنی ہوئی ہوگی۔ کہتے میں جو ہی یہ دعا پڑھنے کے لیے سوچتی تو میں کہتی ابو سلمہ سے بہتر بھی دنیا میں کوئی آدمی ہے؟ ایک ہم ہے خامد، باہر کھا کہہ گلی کے آگے اپنے دوست کے ساتھ، اور اندر رکھتے ہی ایس پی بن جاتے، بیوی سے مانگتے کچھ ہے دیتی کچھ ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، بچے گھس گئے کمروں میں، آ گیا دجال، عذاب بنا ہوا گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، باہر سب سے بہتر ہے۔ کوئی غصہ کر بھی لے، غصہ نہیں کرتے ہوتے مسلمان، اور کارن گھر میں کیا؟ ہمارے ایک آدمی کا نام تھا، میلسی کا تھا، آتش۔ آتش کا معنی جانتے ہو نا؟ آتش فشاں، اتنا گرم آدمی تھا نا، اللہ اکبر۔ ہم سوچتے تھے کہ یہ گھر میں کیسے رہتا ہوگا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، 3 4 2 مرد 2 عورتیں آ گئیں، 10 بجے کا ٹائم تھا، بوڑھا آدمی تھا تو تھا صحیح دھڑلے والا مولانا کی طرح، لیکن بڑی عمر کا تھا۔ اس نے دیکھا کوئی بندے مسجد میں، اس نے کہا ہاں بھائی، اس نے کہا مولوی صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا مسلمان ہونا ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ عیسائی تھے نا۔ اس نے وہاں کو ڈنڈا پڑا تھا، اس نے کہا ٹھہرو، تمہاری ایسی تیسی، اس کے پیچھے بھاگا نا، وہ سڑکوں سڑکی وہاں تک چھوڑ کر آیا، سانس ہو گیا۔ آگے سے مل گئے، کیا نام ہے آپ کا؟ طارق بھائی ہے نا، خوشبو والے۔ تو طارق بھائی نے پوچھا آتش صاحب کیا ہوا؟ کہ سالے 4 مسلمان ہونے آئے تھے، اگلے نہیں مسلمان سے بلتے 4 اور آ جاؤ۔ اتنا گرم، اگلے نہیں، سچا واقعہ، اللہ اکبر۔ میں وہاں گیا تو خطیب صاحب بھائی ہے، اس نے کہا شاہ جی آتش آپ کا یار ہے۔ کہتا اگلے نہیں سنبھلتے، 4 اور آگے، میں نے چھوڑ کر آیا ہوں بازار تک۔ میں نے کہا آپ اتنے آتش ہیں، بیچارے کلمہ پڑھنے آئے تھے، آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں بیوی سے؟ کہتے تو گھر میں تو میں تو نرم پیر ہوتا ہوں، پوچھتا ہوں جناب کوئی حکم ہوتا ہے حاضر ہوں۔ آؤ، میں کہا شاہ بھائی مسجد میں ہی آتش بلا کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں سے بہتر ہے، اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں میں، سب سے بہتر۔ اور ہم باہر علامہ صاحب اور گھر، سوچئے گا ذرا، ہم لوگ ایسے ہیں، دنیا ہمارے سامنے اپنا پیٹ ننگا کرتی ہے،
شاہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ازدواجی زندگی کا ہے، میاں بیوی کا، ان کے مسائل بڑے گمبھیر۔ تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، فرمایا میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں سے۔ کیسے؟ آٹا گوندنے میں بیوی کی مدد کرتا ہوں، ذرا گوندنا آٹا اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر، رن مرید کا اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ ہے بے غیرت، آٹا گوندتا ہے بے غیرت، برتن دھوتا ہے، ویپر لگاتا ہے۔ اے کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ مل کر ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں، کپڑے دھوتا ہے رن مرید۔ ماں پھر باپ کو کہتی ہے کیا خبیثن لے کر آیا لڑکا، بالکل ہی اس نے ایسے کر دیا، برتن دھلواری ہوتی ہے، فساد تو ماں خود ہی کروا رہی ہے۔ پیغمبر نے جو فرمایا، پیغمبر سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کے بعد دھرتی پر سب سے بڑے ہستی کیا کروا رہے ہیں؟ عائشہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ کس چیز میں؟ قرآن پڑھانے میں، صحابہ کو شریعت سکھانے میں نہیں، گھر کے کاموں میں۔ ایسا پیغمبر ہے کپڑے اپنے سی لیتا ہے، جوتی اپنی کاٹ لیتا ہے، اور ہم نہانے کے لیے بھی جائیں تو بیگم زاربن ڈال دو شلوار میں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں خود ڈال لو نا، اس کی مدد کر دو نا، بیچارے وہ تمہاری بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ڈھول نہ بجاؤ۔ ام سلمہ نے کہا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہتے میں نے دل تو نہیں کرتا تھا کیونکہ میرے خامی سے بہتر کوئی خامی نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ دعا پڑھ لی۔ کہتے بس پڑھنے کی دیر تھی، عدت ختم ہوئی، دروازہ کھٹکا، میرے تو نصیب ہی جاگ گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے چوکی رکھی، مرحبا کہا، کھجور پانی پیش کی، حکم کیجئے پیغمبر اسلام۔ فرمایا میں چاہتا ہوں ام سلمہ میں تجھ سے نکاح کر لوں۔ اللہ اکبر، ام سلمہ تو حیران رہ گئی۔ دو فائدے ہوئے، سنت پر عمل کرنے سے ابو سلمہ سے بہتر خامد، نبی سے بہتر خامد اور کون ہو سکتا ہے؟ ہزاروں ابو سلمہ نبی پر ویسے ہی قربان۔ کہنے لگے ایک تو سنت کا اہمیت کا اندازہ ہوا کہ سنت پر عمل کر۔ دوسرا میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے آپ نکاح کا پیغام دے رہے ہیں، میری کچھ باتیں سن لیں۔ نمبر ایک، میں بڑی غصے والی ہوں، ہماری بیویاں ساری غصے والی ہیں، ہم تو بس شریف الدین ہیں سارے، ہمیں تو غصہ بالکل نہیں آتا، ٹھنڈے برف۔ بیویوں کو غصہ آتا ہے، عورتیں بڑی جلاد ہیں، سارے مرد غصے والے تو میرے G11 مسجد میں ہوتے ہیں، آپ لوگ تو بڑے ٹھنڈے ہیں۔ اور میں اللہ کے پیغمبر میں بہت غصے والی ہوں، بہت غصے والی ہوں، اور اگر ہمیں کوئی نکاح کے وقت کہہ دے عورت، اور میں دیکھ لو بھائی جس سے نکاح کرنا ہے، میں دیکھنے گیا، اس نے کہا خیال کرنا میں بڑی غصے والی ہوں، امی جی دفعہ مار بہت غصے والی ہے۔ عورت نے خود ہی کہہ دیا نا، یہ جوان کی شادی شدہ ہیں آپ، بیوی کو دیکھنے گئے، بیوی نے کہا چشمہ ٹو میں بہت غصے والی ہوں۔ اس نے کہا امی دفعہ کر، ابھی سے کہہ رہی ہے تو گھر جا کے کیا کرے گی، فارغ کر اس کو۔ ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے پیغمبر میں بہت غصے والی ہوں، اور میں رب سے دعا کروں گا اللہ تیرا غصہ ختم کر دے گا۔ غصے والی ہے تو آخر وہ بھی تو آدم کی حوا کی بیٹی ہے، تو کہنا نا کوئی مسئلہ نہیں، تو غصے والی تو میں تو بہت نرم ہوں، کہے گی واہ، پہلے دن ہی دل جیت لے گا۔ تو کہے گی نہیں نہیں میں تو ویسے ہی کر رہی تھی آپ سے، میں دیکھ رہی تھی آپ کتنے، میں کہا کوئی نہیں تو غصے والی ہے، مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں، مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں۔ محبت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ اور اگر کہے گا امی ابھی صحیح، ابھی صحیح،
ماں بھی کہے گی دفع کر، زبان اس کی ابھی سے اتنی ہے، گھر جا کے تو اتنی ہو جائے گی۔ اور میں دعا کروں گا اللہ تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ نبی کی دعا ہوئی، غصہ گیا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر، نمبر 2، میں بڑی عمر کی عورت، شادی کے لیے گئے، عمر کتنی ہے بچی کی؟ 20 سال۔ نا جی ہم نہیں کرتے، کیوں؟ میرا بچہ تو 17 سال کا فیڈر پیتا ہے۔ شادیاں دیکھو ان مسلمانوں کی، واہ 3 سال بڑی لے کر آئے گی تو۔ عورتیں آئیں دیکھنے کے لیے دلہن کو، ایسے کر کے دیکھو بڑی لائی ہے، دیکھ ذرا خامن سے بڑی لگ رہی بچے سے، اپنی نہیں لی، بھتیجی چھوٹی تھی بیچاری وہ۔ واہ مسلمانوں، ہائے ہائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اور میری امی ختیجہ کی عمر کتنی تھی رضی اللہ تعالی عنہا؟ کتنی عمر تھی؟ یہ جوان ہے، نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور ختیجہ کی 40 سال۔ اوہو کتنی بڑی، 15 سال، اور یہاں کوئی لے آئے نا 5 سال، دادی لائی ہے دادی، 4 بچوں کے بعد بن جائے گی یہ تو عورت تھی، اور پھر یہ دوسری جگہ منہ مارتا پھرے گا۔ ختیجہ اور امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے دنیا کی کسی عورت سے حسد نہ آیا سوائے ختیجہ کے۔ میں نے ایک دن غصے میں کہہ دیا، کیا بوڑھی عورت کا اللہ کے نبی ہر وقت تذکرہ کرتے رہتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ کیا تو کہتی ہے؟ جب دنیا نے میرا ساتھ چھوڑا سب سے پہلے ختیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ ختیجہ تھی، وہ گھر سے چلتی تھی ختیجہ۔ عائشہ آسمان سے جبریل آ کر کہتا تھا یہ ختیجہ آ رہی ہے برتن لے کر، سالن لے کر، اللہ کے پیغمبر اسے کہو جبریل تجھے سلام کہتا ہے، جبریل کا رب بھی تجھے سلام کہتا ہے۔ تھی وہ 45 سال کی، بڑی عمر کی تھی۔ کیا دیکھا؟ دین۔ کیا دیکھا؟ کہا اللہ کے پیغمبر بڑی عمر کی ہوں، فرمایا میں کون سا چھوٹا ہوں، میری عمر بھی۔ کہا اللہ کے پیغمبر میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، فرمایا ان بچوں کی خاطر تو نکاح کر رہا ہوں۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے ام سلمہ کو پوری کائنات کے مومنوں کی رب نے ماں بنا دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ رشتہ دیکھنے چلو، گئے، لڑکا دیکھا، انہوں نے کہا لڑکی تو 6 فٹ قد ہے۔ لڑکا آیا، لڑکے کو بلاؤ بھائی ملاقات کرو، لڑکا آیا تو 2 فٹ کا تھا۔ انہوں نے کہا گلی ڈنڈا نہ بناؤ، کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی ہوں میں، کوئی چیلنج کرے میری باتوں کو، شاہ جی مذاق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا گلی ڈنڈا لگے گا، پھر ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہیں۔ ہائے ہائے شریعت اور دین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلبیب کو کہا جلبیب جا اس انصاری کا دروازہ کھٹکھٹا اور اسے کہو مجھے نبی نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ جلبیب چلے گئے رضی اللہ تعالی، دروازہ کھٹکا دے، انصاری باہر آ گئے، کہا فرمائیے، جانتے تو تھے یہ صحابی ہے، نبی کا ساتھی۔ کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا حکم کیجیے۔ کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے سے کر دو۔ ایسے کر کے دیکھا نا، بیٹی اتنی لمبی، دلہا چھوٹا سا، اندر بھی بات پہنچ گئی اہلیہ کو بھی۔ اہلیہ نے کہا ہم تو نہیں دیتے، جوڑ ہی نہیں بنتا، ہم انصاری، یہ غلام، ہم پیسے والے، یہ غریب، بیٹی لمبی اونچی اور یہ چھوٹا سا قد کا مالک۔ سینکڑوں باتیں آئیں،
اندر بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی کمرے کے اندر، اس نے بھی سن لیا، امی کیا کہہ رہی ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ رہی، باپ نے بتلا دیا، چھوٹا سا قد ہے، غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، تیرا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن بھیجا نبی نے، بھیجا، بولو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئے خائے، بیٹی نے کہا ابا یہ نہ دیکھ کون آیا ہے، یہ دیکھ بھیجنے والا کون ہے، یہ نہ دیکھ کون آیا ہے، یہ دیکھ بھیجنے والا کون ہے۔ میری تو قسمت ہی جاگ گئی کہ میرا ہم سفر پسند کیا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ ہو، میرا نکاح کر دو اس سے۔ ماں باپ نکاح کر دیا، شادی ہو گئی، دلہا لے گیا دلہن کو، اللہ کے پیغمبر کو خبر ملی، آپ نے فرمایا یا اللہ جلیب کے وارے نہیں آ رہی کر دے، اس کے رزق میں برکت دے دے، اس کو اولاد۔ دعائیں ہوں گی، کس نے کی؟ آمنہ کے لال نے۔ تاریخ میں آتا ہے مدینہ میں سب سے بڑا دسترخوان غرباء کے لیے جلبیب کے گھر میں لگتا تھا، کبھی دسترخوان سمیٹا نہیں کیا، 100 کھا کے جا رہے ہیں 100 آ رہے ہیں۔ یہ نبی کی دعا کی برکت تھی۔ جوڑ نہیں ملتا ہمارا ازدواجی زندگی، تجھے دیتا کون تھا؟ میرے باپ نے غلطی کی جو تجھے دے دیا رشتہ۔ سنتے ہوتے ہو کہ نہیں ایسے؟ جب خامد کو کہو گے تجھے دیتا کون تھا، تو موٹا گٹو ان پڑھ جٹو چٹو پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر خامد بھی عزت کرو۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے قوام بنایا، قوام بنایا ہے، مرد ہے تمہارا خامد ہے، اس کی عزت کر، اس کا احترام کر، اسے واحد صیغے کے ساتھ مت بلا، آپ کہہ کر بلاؤ، آپ ایسے کریں، آپ ایسے کرتے ہیں۔ جب وہ غصے میں ہو برف کی طرح ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، جب وہ کہے اس کا کہنا مان، اس کا کہنا مان، اس کے آگے زبان نہ چلا۔ یہ زبان ہے جو طلاق تک پہنچا دیتی ہے۔ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی، ازدواجی زندگی ان کے مسائل، بیوی پھر قلم اٹھاتی، پیارے ابو جان آپ کے دماد نے مارا ہے، فلانا کیا، ٹھینگ کیا، یوں کیا، وہ پورا خط بھرتی، ساتھ آنسو بہاتی رہتی۔ وہ آدھے گھنٹے میں خط لکھا جاتا، خامد اپنا مزدوری کر رہا ہوتا، بیچ میں بچہ بلا لیتا، شام تک وہ پورا ہوتا، بند ہوتا، اگلے دن لفافہ آتا، کہیں پیک ہوتا، شام کو خامد باہر سے جلیبیاں لے آتا، دودھ لے آتا، بیوی کھلاتا، یہ اٹھتی چپکے سے خط پاڑ کر پھینک دیتی، گھر بستا رہتا۔ اگر خط ڈل ہی گیا، ہفتے کے بعد خط پہنچا ہے گاؤں میں، ہفتے کے بعد، ابھی وہ تیاری کر رہا تھا کہ ایک اور خط ہو جائے، ابا جی نہ آیا جے اونے مینوں منا لیا جے، ابا جی کہنا چلو شکر۔ اب کیا ہوتا ہے، ادھر اس نے کہا تیرا میں کرتا ہوں، اس نے کہا ٹھہر، ابا جی میں نے لے جاؤ کرا کے۔ وہ شام کو ٹکا اوپر پہنچا، بیوی کو لے کے ہو گیا، بیٹی کو لے کے گیا، گھر برباد ہو گیا۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ لڑ رہے ہیں، فساد ہوا ہوا ہے، گالیاں دے رہے ہیں، خامد مار رہا ہے اس کو، تھپڑم تھپڑی ہوا کھڑا ہے، ان کے ذہن پر ایک اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ مجھے اتنا تجربہ اللہ کے فضل سے، میں بچہ دیکھ کر بتا دیتا ہوں، اس کے ماں باپ لڑتے ہوتے ہیں، بچے کی آنکھوں کے اندر وہ پیار ہی نصیب نہیں ہوتا اس کو، کبھی ماں کا پیار نہیں ملتا، کبھی باپ کا پیار نہیں ملتا۔ بچے پھر بڑے ہو کر کیا ہوتے ہیں، انہیں یاد ہوتا ہے ابو امی کو مارتے ہوتے تھے، امی کپڑے نہیں دھو کر دیتی تھی، ابو نے میری امی کو طلاق دے دی تھی، نانا سکھایا کرتا تھا تیرا باپ بڑا ظالم، وہ ساری برین واشنگ ہو رہی ہے، اس گفتگو اور اس تربیت میں بچہ جوان ہو رہا ہے تو کیا بنے گا کل کو؟ سوچئے گا ذرا، سوچئے گا ذرا۔ ان اولاد کی خاطر ہی بندہ صلح کر لیتا ہوتا ہے، خامد کی اطاعت ہی کرنی ہے نا۔ اس نے کہہ دیا، وہ ہماری تھی نا، ہم جب بریلوی تھے، میری نانی اماں سنایا کرتی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون ہے جنت کی،
یہ بالکل ثابت ہے حدیث سے۔ لیکن ایک دن بی بی فاطمہ رو رہی تھی، ہم کیونکہ سید ہیں، تو میری نانی کا نام بھی کنیز فاطمہ، میری ماں کا نام اجاز فاطمہ، ہم سارے سید سید یہی اہل بیت کے پیچھے لگے رہتے۔ تو بی بی فاطمہ رو رہی تھی، پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا آج مجھے خبر ملی، ایک عورت نے کہا ہے تجھ سے پہلے ایک عورت جنت میں جائے گی۔ کہانی بنائی ہوئی ہے تجھ سے پہلے۔ اس وقت ہماری ساری عورتیں روتی رہتی تھی یہ سن کر کہ ہاں سادات سے پہلے جنت میں، بی بی فاطمہ سے پہلے کوئی جنت میں۔ اس نے کہا اماں مجھ سے پہلے جنت میں کون جائے گی، کیوں جائے گی؟ اس نے کہا ایک عورت ہے وہ اپنے خامند کی بڑا فرما بردار ہے۔ سبق دیکھو عورتوں کی تربیت، بیٹیوں کی تربیت عورتیں کیسے کرتے تھے۔ ساری بیٹیوں کو بٹھا لیتی خاندان کی، آج کہانی سنتے، کہانی سنا رہی کیا فاطمہ بی بی سے پہلے ایک عورت جنت میں جائے گی؟ ہیں نبی کی بیٹی سے پہلے ایک عورت جنت میں جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے، وہ خامد کی بڑی فرما بردار تھی۔ کیسے اماں؟ کہتے ہیں وہ چولہے پہ بیٹھی ہوتی، ایک روٹی پکاتی گرم، ایک روٹی پکاتی ٹھنڈی، ایک سالن پکاتی مرچوں والا، ایک سالن پکاتی بغیر مرچوں والا، ایک سالن پکاتی سبزی، ایک سالن پکاتی گوشت۔ پتہ نہیں آج گوشت کھائے گا، پتہ نہیں سبزی کا مزاج ہے، پتہ نہیں گرم روٹی مانگے گا، پتہ نہیں پھیکی روٹی مانگے گا، پتہ نہیں فلاں۔ اچھا اتنی فرما بردار، ساتھ اس نے ڈنڈا بھی رکھا ہوتا تھا۔ سب سے اہم بات، اماں جی ڈنڈا کیوں؟ کہ اگر خامن کو غصہ آئے تو ڈنڈا اٹھانے کے لیے لکڑیوں کی طرف نہ بھاگنا پڑے، ڈنڈا بھی موجود ہے، اٹھائے اور سر میں مارے۔ اتنی فرما بردار عورت، تو وہ عورت فاطمہ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ بڑی بی بی نے کہا پتہ کیسے جائے گی؟ فاطمہ مت رو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تیرا جو اونٹ ہوگا نا، اونٹنی تو اس پہ سوار ہوگی، اس نے تیری نوکرانی بن کے تیری رسی پکڑی ہوگی نکیل، اور اونٹ کو لے کر جنت میں جائے گی تو ہی جنت میں، تو اونچی جا رہی ہے وہ نیچے سے جا رہی ہے۔ بیٹیوں کی تربیت ہو رہی، اور آج کا تربیت جب تک خامند کو قابو کر لینا۔ یہ تعویذ بھی لے جا پیر صاحب سے لیا، دربار سے گولڑوی سے لے کر آئی ہوں، شام کو لڈو میں حل کر کے اس کو کھلا دینا، سالا ایسا تیرا تابع ہوئے گا نا، بولے گا ہی نہیں، گنگا کر دینا اس کو۔ یہ ماں تربیت کر رہی ہے بیٹی کی، اور بیٹی کی تربیت اگر ایسے کرے جیسے بی بی فاطمہ اور ہماری پرانی عورتیں کرتی، دیکھنا تیرا اس گھر سے جنازہ ہی نکلے۔ اب تیرا یہ گھر نہیں ہے، تیرا وہ گھر ہے، تیرا وہ گھر ہے۔ اب تیرے ماں باپ ہم نہیں ہیں، تیرے ماں باپ وہ ہے۔ اب تیرے یہ بہن بھائی نہیں ہے، تیرے خامد کے بہن بھائی تیرے بہن بھائی ہیں، پھر وہ آئے گی آپ کے گھر میں۔ آپ نے تربیت کی ہے۔ ہمارے چودھری تھے ایک ہمارے شہر کے، اس کی بیٹی ناراض ہو کر خامد سے گھر آ گئی، وہ شام کو گھر ہے، اس نے دیکھا کدھر؟ اس نے کہا وہ خبیث ہے، وہ فلانا ایسے کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، گاڑی سٹارٹ کی، کہا ادھر آؤ، تو میں ادھر بیٹھو، گاڑی بٹھایا، سیدھا 2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، جا کے داماد کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا، دیکھا بیوی سسر۔ اس نے کہا لے ابھی سسر بھی آ گئی، لڑائی ہوگی۔ اس نے کہا پکڑ اپنی بیوی، تیرا گھر یہ ہے۔ اندر بھی نہیں گیا، گاڑی سٹارٹ کی، گھر آ گیا، آج تک بس رہی ہے بیٹی۔ بساتے ہم خود نہیں ہیں، پھر مولویوں پہ تعویذ لینے کے لیے بھاگتے ہیں کہ تعویذ دے دو، بیٹی کا خامد بڑا سخت ہے۔ سخت تو عورت کی تو تربیت کر، سخت ہے اسے نرم کر اپنے پیار سے، نرم کر اپنے پیار سے، اس کی اطاعت کر، وہ جو مانگتا ہے اسے دے۔ اس سے پہلے اس کے کپڑے تیار رکھ، بیوی سے پہلے اس کی جرابیں تیار رکھ، اس کے بوٹ پالش کر۔ اگر میں کوئی موچن ہوں جو تیرے کپڑے جوتے پالش کروں؟ بازار سے کروا۔ میں کوئی استری کروں؟ میں استری کرنے کے لیے تو آئی کس لیے؟ ازدواجی مسائل حل کرنا اگر دونوں کی نیت صاف ہو، بیوی کی بھی اور خامن کی نیت صاف ہو کہ ہم نے بسنا ہے۔ اس نے کہا سرکار مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے کپڑے کل انشاءاللہ سب کے سب پریس ہوئے پڑیں گے، اس کو پھینک اور سارے کپڑے استری کر کے لگا دیں۔ جراب ایک تھی، بازار سے 10 جوڑے لا کر رکھ دیں۔ بنیان ایک تھا، 10 بنیانیں رکھ دیں۔ اسی پہ لڑائی ہوتی ہے، ٹوپی پر، بنیان پر، زاربند پر، جرابوں پر، جوتیوں پر۔ صبح صبح سے ضرورت ہوتی ہے ساری بیچارے کو، کوئی میلی بڑی ہوتی ہے، کوئی دھلی نہیں ہوتی، لا کے رکھ دے 10 ایک اٹھاتے ہیں کہ یہ لیں، آپ یہ لے لیں، آپ یہ لیں، غصہ نہیں کرتے ہوتے، آپ یہ لے لیں، یہ ٹھنڈا پانی پی لیں۔ لیکن یہ کہے کون؟ یہی خامد کے حقوق ہیں۔ بیوی کو کہہ دے، اسے غصہ آ گیا، اسے کوئی بات نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، غصہ آ گیا تو میں باہر چلا جاتا ہوں،
گھنٹے کے بعد آؤ، اس کے لیے ایک سوٹ نیا لے آؤ، اس کے لیے ٹچ پچ لے آؤ اوپر سے، بس دیکھو بیوی کیسی ہے آپ کے ساتھ۔ میں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھایا تھا، حلال جادو، اس کا ٹاپک میں نے رکھا تھا حلال جادو، بڑا ہٹ ہوا تھا وہ، بڑی دنیا نے وہ لیا حلال جادو۔ اس کا ایک تھوڑا سا بیان کر دوں آپ کو، عورتیں بھی سن رہی ہیں، حلال جادو کریں، عورتوں کہتا ہوں، قبر پرستوں کے پاس نہ جائیں تعویذ لینے کے لیے، حلال جادو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند آئے گھر میں، عورت کو اس حال میں دیکھے کہ دل خوش ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے آ کر تجھے لپسٹک لگی ہوئی ہو، تیرے سر میں ڈلے ہوئے ہوں، تیرے کاجل لگے ہوئے ہوں، تیرا بتا بنا ہوا ہو صحیح، تیرے کپڑے صاف ستھرے ہوں، خوشبو آ رہی ہو، بچے سبرے ہوئے ہوں، خاوند جب اندر آئے گا آدھی تھکاوٹ تو اس کی پہلے ختم ہو جائے گی۔ واہ کہنے آج تے چاسی آ گئی تینوں ویکھ کے، حلال جادو۔ لیکن جب خاوند گھر میں آتا ہے، جوڑا سارا یہاں سر کے اوپر چڑھا ہوا، بال بکھرے ہوئے، بنجے گندے، ٹوٹیاں خراب، بستر گندے، کھانا نہ پکا یا، اور آتے ہی کا ٹوٹی بھی خراب ہے، فریج بھی خراب ہے، فلانا بھی خراب ہے، خاوند نے جوتی اٹھائی تو مالش کرتی، اور اسے تجربہ کر کے دیکھ لو، اسے کہ آپ تیار نہیں ہوئی، کام ہی اتنے ہیں، سیاپے ہی اتنے ہیں، تیری اولاد ہی نہیں سمجھ، اسے کہو اچھا چلو ٹھیک ہے، میں طارق صاحب سے کیا کر رہا ہوں، اس نے دعوت کی ہے آپ کی اور کٹھے جلد، انہوں نے کہا 15 منٹ دینا، 15 منٹ میں تیار، انہوں نے کہا واہ یہ ماڈل کدھر آیا، میری زنانی کدھر گئی، میری زنانی کدھر گئی؟ پھر خامن کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، آگ لگے گی کہ نہیں، کہ میرے لیے تو تیار نہیں ہو رہی، اور تم وہاں عورتوں میں بیٹھنے کے لیے تمہیں 15 منٹ میں سارے بچے بھی بھول گئے اور چیز ہی بھول گئی، کنگھی بھی ہوگی، بال بھی درست ہو گئے، میک اپ بھی کر لیا۔ حلال جادو کر، حرام کاری نہ کر، حلال جادو کر، خاوند کے آنے سے پہلے بہترین تیار ہو جا، نہ روٹی پکا، نہ سالن پکا، نہ کچھ نہ کر، تیار ہو کے بیٹھ، آتے کہے گا آجا موٹر سائیکل تین سیر کرا لا، وہاں جا کے آئس کریم کھا کے آنے، دو میں نیانا سوا دے تھوڑی دیر واسطے، دو میں ٹھیک، دل تو کرتا ہے آپ سے باتیں ہی کرتا ہوں، میں نے تقریر تو کیا کوئی نہیں، باتیں کی ہیں۔ اوہ 50 منٹ ہو گئے ہیں شیخ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔